جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی. ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے. اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، تیسرا مندر تعمیر ہونا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہی. اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا. عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا. مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی ہوگی. بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی. اور مدینے کی ویرانی، وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے. اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہو جائے گی. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے. اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ. اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا. وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی. تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان. اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا. اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا. اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں. لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے. اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس. اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے. بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی، جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4,000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے. یہ 4,000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی. اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے. عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب. وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی. ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا, اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے دو مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں, ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں. اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے, یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے. بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں یہ سب فلسطین میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد. وقت کے جلیل القدر پیغمبر اولیاء بلکہ یہ رسولان اعظام ہیں, یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی, وہ زمین کتنی متبرک ہے. اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل. یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے, فلسطین میں آباد نہیں رہے, برسوں بھاگے پھرتے رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں. مقدس سرزمین, قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں, اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے, نقصان میں آؤ گے. جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا. قرآن کا فرمان ہے. ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی, قوم عمالقہ. وہ اونچے چوڑے لوگ تھے, بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. جب تک یہ قوم اس سرزمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے, چلو ان سے لڑائی کریں گے, اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے, ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی. ان کی قوم کا جواب یہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی, وہی بنی اسرائیل پر اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال. یتیہون فی الارض, میدان تیہ, یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے. ہم گئے دیکھیں, پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے, 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی, پہچان نہیں پائیں گے. اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے. تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا, ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا, بھٹکتے رہے. وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے. ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا, اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا. 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی, ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی.
اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے، ان کی جو نئی نسل آئی، چھوٹے جو بچے تھے، اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی، فکر اچھی تھی۔ اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی، آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی، اب چلو۔ تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی۔ انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر، وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا، قوم عمالقہ سے۔ صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی، اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا، یہیں بیٹھ کر کے ارے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا، بیت المقدس یہ یہودی کہلا ہے۔ یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے، برسوں تک رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، ان کی ماں پر الزام لگائے۔ یہودی بڑی بدماش قوم، اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے، آج بھی غضب ہے، غضب ہے۔ تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں، ترقی کے آتے ہیں، تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے۔ ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی، قیامت تک نہیں۔ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے۔ تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا، بخت نصر نام تھا، وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی، ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو۔ تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے۔ سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا، اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور بنا رہے تھے بیت المقدس۔ اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے، جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں، اور دن رات ان کا کام چالو ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی۔ یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبینت الجن، جنات کو کب معلوم ہوا پتہ ہے؟ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا، یہ جو عصا تھا دیمک کھا گئی، دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی، تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے، تب جنات کو پتا چلا ان کا تو کب کے انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی، ہاں جس کو روایات میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا ہے۔ بیت المقدس، ہیکل سلیمانی، یہ الگ الگ ووادت جو معاملات ہیں، میں اس کو پھر کبھی عرض کرتا ہوں۔ یہ تعمیر مکمل ہوئی اور وہی یہودیوں کے لیے مقدس جگہ، اور بخت نصر نے جس کو توڑا وہی ہیکل سلیمانی تھا، اور اس کے نیچے بہت ساری ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئیں۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी वो भी दफन कर दी गई। आज भी ये यहूदी जो खुदाई कर रहे हैं उसी कुर्सी को तलाश करने के लिए, अपनी बाकियात वो जादू की किताबें तलाश करने के लिए आज भी ये खुदाई कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द। और ये जो थर्ड टेम्पल कहते हैं, तीसरा मंदिर तामीर होना है, वो थर्ड टेम्पल का मतलब यही हैकल सुलेमानी को उन्हें बनाना है, बैतुल मुक़द्दस को हदम करके, मुनहदिम करके। ये जो मस्जिद अक्सा है इसको खत्म करके इन्हें वहां पर थर्ड टेम्पल बनाना है, ये इनका ख्वाब है। यहूदी वहां से कत्ल हुए, ईसाइयों का कब्जा आया। ईसाई तकरीबन 300 साल तक आबाद रहे। फिर एक बादशाह आया, ईरान का बादशाह था खुसरू, उसने बदला लिया और उसके बाद यहूदियों को फिर से आबाद किया। फिर उसके बाद टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह आया, उसने फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया। उसने करीब 1 लाख के करीब यहूदियों को फिर कत्ल किया। ये कत्ल कौन कर रहा है? ईसाई यहूदी, और दहशतगर्द कोई और है। हाँ, पहले जमाने के दहशतगर्द हैं ये, पुराने दहशतगर्द। एक साथ जेनोसाइड करना, जो नस्ल कुशी करना, ये या तो ईसाइयों का काम है या यहूदियों का काम है। इनको कब्जा मिलता था तो उनको मारते, उनको कब्जा मिलता तो इनको मारते। टाइटस ने पूरा तबाह कर दिया। फिर बैतुल मुक़द्दस में उसने गलाजत डाल दी, कचरे डाल दिए। बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद यहूदी वहां से निकल गए। फिर मेरे अजीजों, वो ईसाइयों का तसल्लुत वैसा ही बरकरार रहा। कब तक? जब तक सैयदना उमर इब्न खत्ताब का ज़माना आ गया। इस्लाम का ये फतूहात का सिलसिला था। मेरे आका के ग़ुलाम जिस तरफ जा रहे थे, ज़मीनें उनके कदमों में आ रही थी। ये वो दौर था। तो हज़रत उमर ने भेजा कि अब फ़िलिस्तीन की तरफ भी हमारे मुजाहिदीन जाएंगे। और वहाँ ईसाई थे, पूरी दुनिया की खबर तो रखते थे कि क्या क्या हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों से लड़ने की ताकत सबके पास नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप आ जाओ, आपके हवाले पूरा बैतुल मुक़द्दस कर दो। हज़रत उमर को खुद ही दावत दे करके बुला लिया। और जानते हैं इन ईसाइयों की खबासत, ये बड़े नरम दिखते। उस वक्त कुब्बतुस सखरा, जो जिसको आप डोम ऑफ रॉक कहते हैं, ये येलो कलर का जो गुंबद नजर आता है, यहूदी इसको बड़ा मुक़द्दस समझते हैं, बड़ा मुक़द्दस। इस पर ईसाइयों ने पूरे लोगों की गलाजतें, कचरे डाल करके रखे थे। उस जमाने में कोई दूसरा गुंबद था वहां पर। ये तो फिर उमवी खलीफा के ज़माने में येलो कलर का फिर से बनाया गया, लेकिन उस ज़माने में कचरा डाल करके रखते थे ईसाई, यहूदियों को जलाने के लिए। यहूदियों की वो मुक़द्दस जगह है। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब तशरीफ़ लाए तो जानते हैं किस शान से आए थे सैयदना उमर फारूक। मदीने तैयबा से निकल करके अपने एक तन्हा ग़ुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए, कोई फ़ौज लेकर नहीं गए। और वो भी ऐसे कि ग़ुलाम के साथ बारी लगा लिया है, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, 1 मील तू घोड़े पे बैठेगा। सफर में 1 मील हज़रत उमर बैठते थे घोड़े पर, ग़ुलाम रस्सी पकड़ कर चलता था। 1 मील ग़ुलाम बैठता था, उमर फारूक रस्सी पकड़ कर चलते थे। दुनिया का इक़्तिदार मेरे आका के ग़ुलामों ने यूं नहीं हासिल किया, उन्होंने खुद ही को फना कर दिया था मेरे आका की मोहब्बत में। और इत्तेफाक ऐसे कि फ़िलिस्तीन जब पहुंचे तो बारी ग़ुलाम के बैठने की थी। हज़रत उमर रस्सी पकड़ करके बैतुल मुक़द्दस में आ रहे हैं, तो लोग जो नए लोग थे, ईसाई थे, वो सब झपट पड़े अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के, जिनसे कैसर किसरा भी कांपते हैं। घोड़े पर तशरीफ़ ला रहे हैं तो सब उनके इस्तकबाल के लिए थे। जो ग़ुलाम था हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी थे, उन्होंने चीख करके कहा, लोगों घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, रस्सी पकड़ा हुआ अमीरुल मोमिनीन। इस शान से वो आए और अपने हाथों से उस गुंबद के ऊपर मौजूद पूरी गलाजत को हज़रत उमर ने साफ किया था। बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जितना कचरा था अपने हाथों से साफ किया। और फिर वहां पर अजान की आवाज गूंजी,
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا سارے لوگوں کو جمع کر کے. کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے. جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں, وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے, اسے امن و امان دیا جائے گا, کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی. میرے عزیزو, یہ اسلام کا احسان ہے. آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے, بیت المقدس کے قریب. حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, توڑا نہیں جائے گا. سب کو امان دیا گیا ہے, سب کو امان دیا گیا ہے. اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے. اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں, تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے. ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا, انہیں مارا نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا. یہ تقریباً 200 سال تک چلا, تقریباً 200 سال تک. پھر خلفاء جو آئے, فاطمی خلفاء, عباسی خلفاء, سلجوقی خلفاء, جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے, پیسے کے لیے, علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان اور پھر سے صلیبی طاقتیں عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا, 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا, سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد, پھر 100 سال ظلم جبر استبداد کے بعد, پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا, فنا فی الرسول تھا, زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں, بیابانوں, ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی, کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا, کیونکہ وہ عیاش تھے, اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے, 4 بار جانی حملے ہوئے, پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک انگریز تاریخ دان ہے, اس نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے, پورا روم, یورپ سب مرایا ہے, اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا. 12,000. وجہ یہ ہے میرے عزیزو, 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے, لوٹنے کھسوٹنے والے, لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے. ان عاشقوں کی جماعت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی. پھر سے پرچم اسلام لہرایا. میرے عزیزو, یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی, اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے. 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا, نمازوں سے آباد رہا.
مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا، بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے، ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے 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 آباد ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے، کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی۔ تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے، اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا۔ یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے، لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا، لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا فلسطین کوئی جگہ نہیں۔ میرے عزیزو، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے،
90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी बिल पास हुआ था कि आधा आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में, ये खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था। लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाज़ों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, 1 इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है, इसको कौन बताएगा आखिर? वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूँ, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, और उनकी मुखालिफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, और दुनिया में कोई बला भी फैले तो इस जमात पर कुछ असर नहीं होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो हिस्सा कौन है? मेरे आका फरमाते, बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वाले मोमिनीन की जमात।